پہلے نثری دور کے لیے تقریر کے لیے میں ایک بہترین عالم دین، بہترین مقرر مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد عالم صاحب قبلہ مظفر نگری سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل مولائے کائنات بیان فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی انبیاء المصطفین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشعراء یتبعہم الغاؤون۔ صلوات محمد علیہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد رسمی طور سے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس فرش مسرت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ میرے علم میں ہے بزم سریر خامہ کی شاید یہ 200ویں نشست ہے۔ میں بھی فیس بک کے حوالے سے البتہ اس گروپ سے جڑا ہوا تو نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی مطالعہ کر لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے جائے کریمہ اس وقت کی تقریر کی مناسبت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بہت لمبی تقریر نہیں ہے، ذرا توجہ فرمائیں گے۔ شعر گوئی اور شعراء حضرات، شعر اور شعراء حضرات، ان دونوں کے درمیان 10-15 منٹ میں آپ کے ضرور لوں گا۔ بس گزارش یہ کروں گا کہ آپ نہایت توجہ کے ساتھ اس نثری نذران عقیدت کو بھی سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جسے سورہ شعراء کہا جاتا ہے۔ 26واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور غالباً آخر کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جب تک آپ پس منظر ملاحظہ نہیں فرمائیں گے تو آپ میرے بیان سے بہک بھی سکتے ہیں، اور کہیں میں آپ کے ذہنوں کو حق کی طرف موڑنا چاہتا ہوں تو کہیں اس کے برعکس نہ ہو جائے کہ آپ باطل کی طرف چلے جائیں، اس لیے لازم ہے کہ آپ بیان کو مکمل سنیں۔ بہرحال مجھے یہ حق ہے مولانا کی اجازت سے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ کروں، اور اگر اسی ترجمے پر میں رک جاؤں، ٹھہر جاؤں، تو بات بگڑ جائے گی جب تک میں آگے کے جملے قرآن مجید کے آپ کے سامنے بیان نہ کروں۔ مولانا سے معذرت کے ساتھ، میرے جو شعراء حضرات ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بات اگر کچھ دیر کے لیے دقیق ہو جائے، بوجھل ہو جائے، سمجھنے سے پرے ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیجئے گا، لیکن جب نتیجے کی دہلیز پر آؤں گا تو نہ آپ اجنبی ہوں گے اور نہ میں بیگانہ نظر آؤں گا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس کا عقیدہ قرآن مجید پر ہو، جس کا کام قرآنی ہو، جس کا وجود قرآنی ہو، جس کی گفتگو قرآنی ہو، جس کا شعر کہنا قرآنی ہو، جس کا مدحت میں کچھ کہنا قرآنی ہو، جس کا چلنا پھرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی زندگی کو قرآن مجید کے درمیان میں گزارتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 26ویں سورہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، یہی میری تقریر کا سنگ بنیاد بھی ہے، اور اسی میں شعراء کی مدحت بھی ہے۔ مگر اس مگر کو دیکھیں آپ اگر میری طرح متوجہ، دیکھیے جب تک آپ میری طرح متوجہ نہیں ہوں گے میرا سلسلہ کلام آگے بڑھتا رہے گا۔ سلوات بھیجیے وہ بس میری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو گرانہ گزرے تو گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ جب سامعین ذاکر سے سامنے ہوتے ہیں تو ان کو ادھر ادھر دیکھنے کا موقع کم ملتا ہے۔ ایک سلوات بھیجیں اور میری طرح متوجہ ہو جائیں۔
دیکھیں ہمارے شعراء حضرات بہت اچھے سے جانتے ہیں، خاص طور سے جو نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب کوئی شاعر کوئی کلام کہتا ہے اور کم از کم اس کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں. دیکھیں میرے لفظوں پر آپ نے غور نہیں فرمائی، میں نے کہا اس کا پہلا حق یہ ہے، بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے. تعریف کریں گے نہیں کریں گے، کم کریں گے کہ زیادہ کریں گے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، متوجہ ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلا بنیادی حق یہ ہے متکلم کا. اب متکلم کی دو قسمیں ہو گئیں آج کی محفل کے اعتبار سے، ایک شاعر اور ایک مقرر. دو تو ہوئی نا، ان دو سے زیادہ تو نہیں ہے نا. آپ کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ میری طرف متوجہ رہیں. میں آپ کو ایک علمی بات سنانا چاہتا ہوں، ایسی نہیں کہ میں نے ادھر سے سنا اور ادھر آ کے سنا دیا، نہ یہ میرے بیان میں ہے نہ یہ میری عادتوں میں ہے. تھوڑا پڑھتا ہوں مگر مطالعے کے ساتھ پڑھتا ہوں، اپنا پڑھتا ہوں، مطالعے کے ساتھ پڑھتا ہوں. اور مجھے یہ جملہ شاید آج کی تقریر کا پہلا جملہ ایسا ہوگا کہ جو آپ کو بہت پسند آئے گا. مجھے اپنا پڑھنے میں نیا پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے کہ جو نہ قرآن میں ہو جو نہ حدیث میں ہو. آپ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یعنی میں اتنا ہی پڑھوں گا جو قرآن میں ہو اور حدیث میں ہو. بس اسی نذرانے کو پیش کرنے کے لیے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ. اب جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ سن لیجیے آپ. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. میری تقریر دو لفظوں کے درمیان میں ہے، ایک شعر گوئی شعر اور ایک شعراء. پہلے میں شعراء کے اعتبار سے میں نے آیت پڑھی ہے. شعراء گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ آپ جب تک میں فیصلہ نہ کروں تو آپ کوئی فیصلہ قائم مت کیجیے گا. شعراء قرآن مجید میں خالی شعراء کا نام لیا جا رہا ہے. شعراء حق کی بات نہیں ہے، شعراء اہل بیت کی بات نہیں ہے، شعراء وجود کی بات نہیں ہے، شعراء حقیقت کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن مجید کا یہ بولنے کا طریقہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید گفتگو کرتا ہے پہلے مطلق گفتگو کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے میسیج کو دینا چاہتا ہے. پتہ نہیں آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ نہیں، لیکن میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. آپ دیکھیے آپ کا متکلم آپ سے پڑھنے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اگر کوئی آ رہا ہے تو آپ ادھر دیکھیے نا. ہم کوئی رٹ کے نہیں آتے ہیں، کچھ چیزیں ذہن میں ہیں اس میں چاہتا ہوں اس کو صحیح حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ میری طرح متوجہ رہیے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ شعراء حضرات جو ہیں شعر کہنے والے وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. یتبعوا الغاوون. مولانا بیٹھے ان سے پوچھے گا اگر ترجمے میں کوئی غلطی ہو کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگوں کی. کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ہمارا مذہب خیرات میں ملا مذہب نہیں ہے، تحقیق اور مطالعے کا مذہب ہے. اگر میں آپ کے سامنے بس اتنا ہی پڑھ کے خاموش ہو جاتا تو شعر پڑھنا بیکار ہوتا، شاعری کرنا فضول ہوتا. مگر میں پہلے جس چیز کو قرآن مجید کے اعتبار سے متوجہ رہیے، میں جس چیز کو قرآن مجید کے اعتبار سے کنڈم دکھا رہا ہوں اسی قرآن کے اعتبار سے اس سے بہتر عبادت کوئی اور چیز ہو بھی نہیں سکتی ہے. فضیلت اہل بیت میں کہنا، وجود اہل بیت کو سمجھانا، فضائل اہل بیت کو سمجھانا، اہل بیت کے کمالات کو سمجھانا. بھائی سمجھانے کے دو ہی تو طریقے ہیں، یا تو نثر میں سمجھا دیجئے یا شعر و شاعری میں سمجھا دیجئے. بہرحال جس کا آپ قصیدہ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کا وجود اگر عالم نسوہ سے ہو تو فاطمہ جیسی ہو، عالم رجولیت سے ہو تو علی جیسا ہو. اب آپ متوجہ ہو گئے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ادھر ادھر مت دیکھیے گا ورنہ میں اپنے مضمون کو سمیٹ نہیں پاؤں گا. شعراء وہ ہوتے ہیں کہ جو گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں. ایک آیت کا دوسرا فقرہ سنا رہا ہوں، سورہ شعراء اس کی کچھ آخری آیتیں ہیں. انہم فی کل واد یہیمون. الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہ ہر وادی میں بھٹکنے لگتے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ تقریر ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یعنی شعراء جو حضرات ہوتے ہیں شعراء، وہ جب چاہیں گے اپنی تعریف کے وادی میں بھٹکنے لگیں گے، جب چاہیں گے، آج کے اعتبار سے جملہ کہہ رہا ہوں، جب چاہیں بانی مجلس کی تعریف میں بھٹکنے لگیں گے، جب چاہیں گے اپنے وجود کے اعتبار سے بھٹکنے لگیں گے، جب چاہیں گے کسی عالم کی خوشامدی میں بھٹکنے لگیں گے. دیکھیں میں قرآن مجید کی آیت کی وضاحت کر رہا ہوں.
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شعراء سے بچو، اس لیے کہ یہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت کا ایک حصہ۔ دوسرا حصہ یہ ہے فی کل وادی یہیمون، یہ ہر وادی میں بھٹکنے لگتے ہیں، کبھی تعریف کی وادی میں، کبھی یہ سمجھنے کی وادی میں کہ ہم سے بہتر کوئی کلام نہیں کہہ سکتا، کبھی اس وادی میں ہم نے جو کہہ دیا وہ حرف حاقر ہے، ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ بہت عمدہ ہے، بس اس وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیے میں آیت کا تیسرا فقرہ پڑھ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں آپ کے سامنے جو کچھ بیان کر رہا ہوں قرآن مجید سے بیان کر رہا ہوں، وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ آپ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں عزیزان گرامی؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ناخوش ہو رہے ہیں کہ میں شعراء کی مذمت کیوں کر رہا ہوں۔ نہیں، شعراء کی مذمت نہیں ہے، شعراء کی مذمت ہے، شعراء اہل بیت کی مداح ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی۔ تو قرآن مجید کے ابھی تک تینوں فقروں میں شعراء کی مذمت ہے، آپ کا دل چاہے تو شمار کر لیجئے۔ پہلی مذمت یہ ہے ان کی اتباع نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ دوسرا جملہ یہ ہے یہ کسی کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے، بھائی متوجہ ہیں تو میں ایک جملہ سناؤں گا، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یقولون ما لا یفعلون، جو کرتے نہیں وہ کہتے ہیں۔ اب اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آ چکے ہیں تو اس سورے سے ہٹ کے ایک آیت سنانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا تیسرا فقرہ؟ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں، جب تک آپ نہیں کہیں گے میں آپ کو سناؤں گا نہیں۔ یہ شعراء وہ ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ یہ جو آیت میں اب آپ کے سامنے سنا رہا ہوں نا، یہ میں سنانے کے موڈ میں نہیں تھا اور نہ میرے ذہن میں تھی، مگر اچانک آیت آ گئی ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہو جو کر نہ سکو، وہ کرو جو کہہ نہ سکو۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے؟ بہت بڑی بات بنا۔ ایک آیت سنا رہا ہوں، مولانا بیٹھے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبر و مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان وہ کہے جو نہ کر سکے۔ کیا سننا ہے آپ نے؟ یعنی اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، حج نہ کرنا گناہ ہے، کسی حق بات کو نہ کہنا گناہ ہے، مگر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کیا ہو۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شعراء وہی ہیں جو وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ تو ابھی تک تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مذمت ہو رہی ہے، کیا کہوں میں آپ کو؟ آپ میں سے ہر شخص کا چہرہ دیکھوں گا قرآن مجید کے سورہ شعراء کے اگلے فقرے کو پڑھنے کے بعد کہ آپ میں سے کون خوش ہوتا ہے اور کون قرآن کو سمجھتا ہے، حرف حق کون جانتا ہے، حرف باطل سے گریزہ کون ہے، صحیح کون بولتا ہے اور حق کون بولتا ہے۔ اللہ نے جب یہ 3-4 صفتیں بیان کر دی شعراء کی تو آپ کو لگا، مجھے لگا کہ اللہ شاعری کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک آیت سنا دوں اور جس میں آخری نبی کے بارے میں کہا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر متوجہ ہیں تو سنا رہا ہوں، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له۔ دیکھیں ایک طالب علم ہوں، قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں، ہم نے محمد کو شاعری نہیں سکھائی، ہم نے محمد کو شاعری نہیں سکھائی، اور نہ یہ اس کے شایان شان تھی۔ تو میں نے 4 آیتیں سنا دی آپ کو۔ کن آیتوں میں؟ اس بیان کے متعلق کہ شعر گوئی کی مذمت ہے، شعراء کی مذمت ہے، مگر تیسرا فقرہ سن لیجئے، میری جان قربان ہو جائے قرآن کی بلاغت پر، قرآن کی فصاحت پر، قرآن کے ادب پر، قرآن کے بلاغت عروج پر۔ یہ جب چاروں باتیں کہہ دی تو کہیں شعراء ناراض نہ ہو جائیں، تو آگے ایک فقرہ کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ شعراء جو حالت ایمان والے ہیں، جو عمل صالح والے ہیں، جو اچھے کام کرنے والے ہیں۔ میں لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے ہر شاعر قابل مذمت ہے، مگر علی کا چاہنے والا شاعر قابل مدح ہے، قابل عزت ہے۔ توجہ فرمائے آپ۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے یہ آیتیں نہیں سنی ہوں گی، یہ بیان نہیں سنا ہوگا، یہ تو نہیں کہوں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ لوگ ان باتوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر شعراء ہی کی مذمت کرنا مقصود ہوتا تو اللہ سورے کا نام شعراء نہ رکھتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ آزانی؟ تو یہ میں نے آپ کا ذہن بنایا ہے۔ ابھی تک ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بہت ہلکی لگی ہو، اس لیے کہ میں نے آسان لفظوں میں سنا دیا ہے، مگر بات ہلکی نہیں ہے۔ اگر آپ صرف 5 منٹ کے لیے میری طرح متوجہ ہو جائیں تو میں ایک عالمانہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں، عالمانہ لفظ۔ ظاہر سی بات ہے مولا علی کی ولادت یعنی 13 رجب سے نزدیک ہے یہ محفل، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کے سامنے ایک عالمانہ بیان پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی اس زندگی میں اور اس سن خطابت میں جتنے بھی دن مجھے ہوئے مجلس پڑھتے ہوئے اور ہندوستان کے باہر جانے کا جو بھی شرف حاصل ہوا ہے، اور میں نے شعر گوئی میں
اس سے بہتر حدیث آج تک نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے جو میں آپ کو اب سنانا چاہتا ہوں۔ آپ متوجہ ہیں؟ سناؤں میں آپ کو؟ میں نے کیا کہا؟ پہلے آپ حدیث سے پہلے سنیں، میرے لفظوں کو پر غور کریں۔ میں نے ابھی تک جو کتابیں پڑھی، جن علماء کو سنا، جن استاد شعراء کو سنا، ان کے زبانی اپنے مطالعے کے بعد میں نے اس سے بہتر حدیث شعر کہنے کی مدحت میں نہیں پڑھی آج تک۔ وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں حوالے کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے جو کچھ پڑھ دوں جو میرے من میں آئے، نہیں، یہ ایک معتبر جگہ ہے، چاہے فرش عزا ہو، چاہے فرش محفل ہو، معتبر جگہ ہے۔ یہاں کا مطلب یعنی جہاں میں کھڑا ہوں، یہاں کا مطلب یعنی اگر آپ ممبر پر جائیں، یہاں معتبر جگہ ہے، اس میں سنی سنائی بات نہیں پڑھنی چاہیے۔ یوٹیوب سے دیکھا، پڑھ کے سنا دیا، کچھ سمجھا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھو، محنت کرو، رات کو جاگو، حرف حق پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تبھی اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ اسلام کچھ نہیں ان دو جملوں کے علاوہ۔ جو اہل بیت بولتے جائیں وہ قرآن بنتا ہے، جو اہل بیت کرتے جائیں وہی اسلام بنتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کا وعدہ کیا، وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بہرحال بہت اچھی لگی، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو، بہرحال میں نے تو کبھی نہیں سنی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کتاب حدیث کا نام ہے العیون۔ آپ مولانا سے پوچھے گا کتنی بڑی کتاب سے پڑھ رہا ہوں؟ العیون بہت بڑی کتاب ہے، مختصر سا فقرہ ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ سن لیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شاعر کمیت سے، حضرت کمیت کاف میم یہ تے، کمیت جیسے کمیل ہے نا آخر میں تھے، کمیل، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جنہوں نے نام شاید پہلی مرتبہ سنا ہوں، بچوں کے لیے۔ آپ نے اپنے اس شاعر سے ایک جملہ کہا جب اس نے مولا کے فضائل پڑھے نا اور مولا کی طبیعت کو خوش کیا، مولا کو خوش کیا۔ امام کو خوش کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو مولانا نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سن لیجیے کیا ہے۔ یہ تو جملہ تو آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ اہل بیت فرماتے ہیں جس نے ہماری شان میں ایک بیت کہی، ہم نے ایک بیت اس کے لیے جنت میں بنا دی۔ یہ تو سنا ہے اپنا، اس سے ہٹ کے سنا رہا ہوں، اور اس کو تحفے کے طور پر لیتے جائیے گا۔ کتاب کا نام العیون۔ میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، ما قال قائل فینا حتی یؤید بروح القدس۔ مولانا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اس جملے کا جواب نہیں ہے۔ ہماری شان میں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا جب تک اس کو جبرائیل کی تائید حاصل نہ ہو۔ وہ حدیث بہت ہلکے میں مت لیجیے گا، جب تک جبرائیل کی تائید حاصل نہ ہو۔ اسرافیل کی تائید کی بات نہیں ہے، میکائیل کی تائید کی بات نہیں ہے، اس عظیم فرشتے کی تائید کی بات ہو رہی ہے جو کبھی سورہ طٰہٰ لے کر آیا، جو سورہ مدثر لے کر آیا، جو سورہ نبا لے کر آیا، جو سورہ قدر لے کر آیا، جو سورہ کوثر لے کر آیا، جو سورہ الحمد لے کر آیا۔ اس عظیم فرشتے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک کوئی بھی، آپ ہو، میں ہوں، یہ شعراء بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا اہل بیت کی شان میں جب تک جناب جبرائیل کی تائید حاصل نہ ہو۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں عزیزان گرامی، جسے جناب جبرائیل کی تائید حاصل ہو وہ شعراء اہل بیت کہتے ہیں، اور جس کو خود جبرائیل کو تائید جس کی حاصل ہو انہیں اہل بیت علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم شعراء جس کے محتاج ہوں اسے جبرائیل کہا جاتا ہے، جبرائیل جس کا محتاج ہو اسے کبھی علی کہا جاتا ہے، کبھی فاطمہ کہا جاتا ہے، کبھی حسن کہا جاتا ہے، کبھی حسین کہا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ بتانے کا، یعنی کوئی شخص بھی ہماری شان میں کوئی ایک بیت نہیں کہہ سکتا، ایک شعر نہیں کہہ سکتا جب تک اس کو جبرائیل کی تائید حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، میری اس تقریر کا آخری گوشہ ہے، میں اپنے اور شعراء کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، بس میں نے ایک جو عالمانہ گفتگو کی طرف اشارہ کیا تھا اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ روح القدس سے مراد جناب جبرائیل ہیں۔ عالم اہل سنت علامہ شیخ شنقیطی نام میں نے آپ کو ایسا بتایا ہے، اس کے لیے میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ نے یہ کبھی نام سنا نہیں ہوگا۔ علامہ شیخ شنقیطی، شین نون قاف یہ شنقیطی، قبلہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھے گا، بہت بڑا
بہت بڑا نام ہے عزیزان کرام، اور بڑا اس لیے نہیں کہ مولانا ہے. آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. میں بڑا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولانا ہے، میں بڑا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ علامہ ہے، میں بڑا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک قائد ہیں ایک ملت کے، نہیں، بڑے اس لیے ہیں کہ انہوں نے محبت اہل بیت میں کچھ لکھا ہے. بڑا ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت کی شان میں کہا کرتا ہے. انہوں نے ایک عجیب و غریب فقرہ لکھا ہے، وہ فقرہ تلاوت کرنے کے بعد میں آپ سے رخصتی لینا چاہوں گا عزیزان گرامی. انہوں نے یعنی علامہ شیخ شرقیدی نے حوالہ اس لیے دیا تاکہ میری بات معتبر ہو جائے اور آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ پڑھنے کی گزارش. انہوں نے کہا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی اس سے بڑی فضیلت میرے اعتبار سے اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب جبرائیل کے ذریعے اللہ نے اپنے اشعار کی فضیلت کو معید کیا ہے اور لائق تائید سمجھا ہے. یعنی جناب جبرائیل کوئی معمولی شخص نہیں ہے. اگر آپ اجازت دے رہے ہیں تو یہاں پر ایک آیت کھول کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا کیے ہیں. آپ دیکھیں گے تو میں جملہ آگے پڑھوں گا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے عیسیٰ کی تائید. ابھی تک آپ نے سمجھا نہیں آپ کا کیا مقام ہے، شہرا کا کیا مقام ہے. جب میں پہلے آیت پڑھ رہا تھا تو آپ سمجھ رہے تھے کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں. اب میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں، ذرا اس درجے کو بھی ملاحظہ فرمائیے گا. آیت پڑھ رہا ہوں، ہم نے معجزات دے کر بھیجا. کس کو؟ عیسیٰ کو. کون عیسیٰ؟ جو مریم کے بیٹے ہیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے عیسیٰ کی تائید کی ہے جناب جبرائیل کے ذریعے. اب آپ پہچان لیجئے گا کہ مداح اہل بیت کا کیا مقابلہ ہوتا ہے اور ان کی کیا عظمتیں ہوتی ہیں. جناب جبرائیل جن کی تائید کرتا ہے وہ دو طرح کی صنفیں ہیں، یا وہ نبوت ہوتی ہے یا وہ شعراء اہل بیت ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر میں آپ کے سامنے کیا بیان کر سکتا ہوں. تو علامہ شنقیطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روح القدس سے مراد ہمارے نزدیک یعنی شیعان اہل بیت اور ان عالم دین کے نزدیک روح القدس سے مراد جناب جبرائیل ہے. اب میں رخصت ہونے سے پہلے، ودا لینے سے پہلے، چونکہ بات شعراء تک پہنچی ہے. اللہ کو کوئی شاعر پسند نہیں، اللہ کو کوئی شعر پسند نہیں. وہ شعر پسند جو مدحت اہل بیت میں، وہ شاعر پسند جو مومن اہل بیت ہو، جو علی کا چاہنے والا ہو. انہی کا تو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. یہ شعراء کا سلسلہ جب آگے بڑھا، دیکھیے جو کام جو ہو رہا ہے وہ تو ہوتا رہے گا. ایک کام ادھر بھی ہو رہا ہے، اس کی طرح متوجہ ہو جائیں. ہو سکتا ہے یہ کام آپ تک بھی پہنچ جائے. ایک صلوات بھیجیے تو میں اپنے بیان کو ختم کروں گا. یہ شعراء اہل بیت کا سلسلہ جب آگے بڑھا، کسی نے علی کی مدحت میں کہا، کسی نے امام حسن مصطفیٰ کی مدحت میں کہا، کسی نے امام حسین کو سراہا، کسی نے امام زین العابدین کو. بھائی یہاں تک لانا چاہتا تھا میں آپ کو. میرا بیان ختم ہے. میں نے ابھی تک آپ کے سامنے جو بھی گفتگو کی ہے اور جو بھی نذرانے الفاظ پیش کیا ہے وہ کوئی میں نے ٹیڑھا میڑھا لفظ پیش نہیں کیا. حرف حق، جاویداں اور باطل سے گریز اور حق کے قریب میں نے ہر لفظ آپ کے سامنے رکھا ہے. اور آخر میں وہ لفظ میں رکھنے کے بعد میں اپنی تقریر کو، گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا. جب شعراء کا سلسلہ پہنچا امام زین العابدین تک، امام کا نام آ رہا ہے تو میں عاشق بھائی میں سمجھتا ہوں کہ صرف 2 منٹ دے دیجیے آپ. بس 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی میری تقریر. جب یہ شعراء کا، دیکھیے موضوع کے اوپر بولنا بہت دشوار ہے. آپ مجھ سے کہیں گے مولانا آپ کو تقریر کرنی ہے تو میں خیبر بھی، خندق بھی اور پتہ نہیں کیا کیا سنا دوں گا. مگر جو موضوع میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے شعر اور شعراء، اس کے اعتبار سے میں پڑھ رہا ہوں. جب شعراء کا قافلہ یہ تیسرے دور سے خارج ہو کر چوتھے دور میں پہنچا، یعنی ہمارے چوتھے امام تک، تو اس زمانے میں بہت سے شاعر تھے. اس وقت کے مشہور شعراء میں سب سے بہتر شاعر تھے جناب فرزدہ. بس یہاں پر میری بات تمام ہے. تو آپ امام کی شان میں کلام کہتے رہتے ہیں. وقت کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے. میں نے بہت لفظوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور نہایت کلچر کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی بلاغت کے ساتھ پیش کیا ہے. مسلمانوں کے خلیفہ اور لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ عبد الملک امام اس کے زمانے خلافت میں زندگی گزار رہے ہیں. موسم حج آیا، شعراء حضرات اپنی حیثیت کو پہچانے اور اپنے مقام کو پہچانے. وہ وقت آیا کہ موسم حج آیا اور امام چاہتے ہیں کہ حج کے فرائض انجام دے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی. میں اپنا بیان ختم کرنا چاہتا ہوں.
امام چلے حج کے لیے، امام سے پہلے وقت کا خلیفہ جا رہا ہے، وقت کا خلیفہ جہاں بکے ہوئے علماء بھی ہیں، ضمیر فروش مسلمان بھی ہیں، توجہ فرمان حضرات گرامی، بکے ہوئے اہل قدم بھی ہیں، سب کچھ ان کا ہے، مگر نہیں ہے تو امام حق ان کے پاس نہیں ہے۔ توجہ لگے گا، ہم لا خیر قوم نہیں ہیں، بے وارث قوم نہیں ہیں، آج بھی ہماری امامت کا سلسلہ پردے غیبت میں موجود ہے اور وہ رہبری کرتا ہے اور ہم اسی کی تائید سے چلتے رہتے ہیں اور انہی کو یہ محفل بھی سنا رہے ہیں۔ وہ ابھی اپنے قافلے کے ساتھ چلا اور میرا امام بھی اپنے قافلے کے ساتھ چلا، سنیں فضائل اہل بیت شہرا کی زبانی کیسے ہوتے ہیں۔ خلیفہ جو تھا وہ امام سے پہلے خانہ کعبہ کے 4 دیوار کے اندر داخل ہوا اور اس نے چاہا، ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں حاجی بیٹھے ہوں گے، اہل ساکنی لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں حاجی بھی زیادہ ہوتے ہیں اور زیارت کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہ میرے لفظ کی تائید کریں گے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا اور اس نے چاہا کچھ عمل کرنے کے بعد کہ میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں۔ حجر اسود کے بوسے کا معاملہ یہ ہے کہ میرے پیچھے اگر میرے چچا کھڑے ہیں، میرے باپ کھڑے ہیں اور مجھے نمبر مل گیا تو میں چاہوں گا کہ پہلے میں چوم لوں، بعد میں ان کو، کیوں اگر میں ان کے چکر میں تو میں بھی گیا اور یہ بھی گئے۔ توجہ فرمانا، خلیفہ وقت آتا ہے، بس اگر آپ 1 سے 1.5 منٹ میری طرف دیکھ لیں تو میں اپنے بیان کو تمام کر رہا ہوں۔ خلیفہ چلے گا تو سمجھ لیجیے کتنی بھیڑ چلے گی، لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے خلیفہ۔ حجر اسود کے بعد دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، چاہا کہ لوگ اسے راستہ دے دیں مگر راستہ کسی نے نہیں دیا، سب کو یہ لگا کہ پہلے ہم حجر اسود کو چوم لیں، پہلے ہم حجر اسود کو چوم لیں۔ دیکھیے اگر آپ خاموش رہے تو مجھے شکایت ہو جائے گی کہ میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں اس واقعے کو لکھا ہے جو میں آپ کو 2 لفظوں میں سنا رہا ہوں۔ جب کسی نے کوئی جگہ نہ دی تو میں یہاں سے ایک بات سمجھ گیا، خلیفہ ہونا اور ہے، امام ہونا اور ہے۔ اس نے اپنے کارندوں سے کہا چلو ہمیں ایک گوشے میں لے کر بٹھا دو، خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا، نروس ہو کر، نا امید ہو کر۔ جب بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد اب میں دیکھوں گا کہ کس کے چہرے پر ہنسی کے آثار نمایاں نہیں ہوتے، کون سا دل ہے جو مسکرانا نہیں جانتا، کون سا محب اہل بیت ہے جو واہ واہ کرنا نہیں جانتا۔ بس میں یہیں پر تائید حاصل کروں گا آپ کے عزت گرامی۔ اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جس کی رہنمائی امام زین العابدین کر رہے ہیں، کچھ مومنین ہیں جو آپ کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، اب آپ دیکھیے، اب سننے سے تعلق نہیں ہے، اب پڑھنے سے اور دیکھنے سے تعلق ہے۔ عبد الملک دیکھ رہا ہے کہ میں جب لاؤ لشکر کے ساتھ چلا، دنیا جانتی ہے میں خلیفہ وقت ہوں مگر کسی نے مجھے کوئی راستہ نہیں دیا، مگر یہ ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے جس کی رہنمائی 4تھے امام کر رہے ہیں۔ یہ 4تھے امام تو میرے الفاظ ہیں، وہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مجمع نے دیکھا کہ کوئی شخص چلا آ رہا ہے، میں کیسے پڑھوں، میں کیسے سناؤں، میں کیسے برداشت کروں گا، آپ کیسے برداشت کریں گے؟ وجد کے مارے ولائے اہل بیت پلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو مجمع لگا ہوا تھا، دوڑ لگا رہا تھا حجر اسود کو چھونے کے لیے، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ وقت کا امام آ رہا ہے، سیدہ کا لال آ رہا ہے، حسین کا لال آ رہا ہے، ولایت کا بجام آ رہا ہے، ایک مرتبہ وہ مجمع، میں کیا بڑھاؤں، وہ مجمع جو حجر اسود کو چومنے کے لیے باری پہ باری لگا رہا تھا، حجر اسود کو چھوڑا، مطلب کیا ہوا؟ کعبے کو چھوڑا، مطلب کیا ہوا؟ علی ابن الحسین کی طرف بڑھا اور سامنے آنے کے بعد امام زین العابدین کے قدموں پر اپنے سر رکھ دیے۔ وہ بتانا چاہتے تھے حجرت اسود کو چومو، امام کے قدموں کو چومو، بات تو ایک ہی ہے نا۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ حجر اسود بھی دور سے کھڑا ہوا کہہ رہا ہوگا، اے میرے امام، میں فطری اعتبار سے مجبور ہوں، اگر آپ حکم دیں گے تو اٹھ کر بھی چلا ہوں گا، مگر آپ میرا بوسہ لینے کے لیے کیوں آ رہے؟ اجازت دیجئے میں ہی آپ کا بوسہ لے لوں۔ لوگ ہٹے، مجمع کائے کی طرح پھڑا، امام آگے گئے۔ اب یہ نہیں کہوں گا اپنے عقیدے کی بنیاد پر کہ امام نے بوسہ دیا، امام نے اپنا بوسہ دیا اور اجازت دی حجر اسود کو کہ تم مجھے چھو۔ یہ بھی ایک خیال ہے، یہ بھی ایک خیال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ لیجئے امام نے بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد چلے آئے۔ اب جب چلے آئے، ہمیں مشکل سے زمانہ 30 سیکنڈ، جب آپ چلے آئے تو جناب فرزدق جو مولا کے شاعر تھے، اہل بیت کے شاعر تھے، وہ خلیفہ وقت کے قریب میں کھڑے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، اے خلیفہ، یہ شخص کون ہے کہ جس کے لیے مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا؟
اگر آپ گہرائی میں ڈوبیں گے تو ایک جملہ کہوں گا. اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. ہمیشہ جس امام نے جس کی مخالفت کی ہو، جس کی حکومت کو باطل قرار دیا ہو، جس نے امام کو زندان میں زندگی گزارنے کا پر مجبور کیا ہو، اس امام کو نہیں جانے گا. جانتا ہے، مگر جانتے ہوئے، یہ ذرا غور کیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں، جانتے ہوئے بھی جہالت کا اقرار کر رہا ہے. علم کے ہوتے ہوئے بھی جہالت کا اقرار کر رہا ہے. بھائی علم ہے نا کہ یہ امام ہے، مسلمانوں کے امام ہے، مگر پھر بھی کیا رہا ہے، نہیں جانتا. اب جملہ سن لیجئے، میری ساری تقریر ایک طرف، سب کو بلا دیجئے گا مگر یہ جملہ نہ بھلائیے گا. بغض اہل بیت کا اثر ہوتا ہے کہ انسان خود ہی عالم سے جاہل بن جاتا ہے. کیا پڑھاؤں میں آپ کے سامنے؟ یعنی جانتا تھا کہ کون ہے، مگر اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نہیں جانتا. پتہ نہیں آپ نے اس کو کیسے سنا، مگر میں نے بہت ڈوب کے یہ جملہ کہا. اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا. اب وقت ہوتا تو میں عربی میں پڑھ کے پھر ترجمہ کرتا، بس میں خالی اردو میں سنا رہا ہوں. جناب فرزدق جو شاعر اہل بیت تھے، انہوں نے کہا دیکھوں آپ کو کتنے پسند آتے ہیں اشعار، اور انشاءاللہ آپ میرے بعد پڑھنے والے تمام شعراء کی حوصلہ افزائی کیجیے گا. جناب فرزدق نے کہا تو نہیں جانتا تو کیا ہوا. خلیفہ وقت سے کہنے تو نہیں جانتا تو کیا ہوا. کعبہ تو ان کو جانتا ہے، حلال و حرم تو ان کو جانتا ہے، مکہ مدینہ ان کو جانتا ہے، میزاب رحمت ان کو جانتا ہے، رکن یمانی ان کو جانتا ہے، اللہ کی شریعت ان کو جانتی ہے، اللہ کا اسلام ان کو جانتا ہے، آسمانی کتابیں ان کو جانتی ہے، توحید ان کو جانتا ہے. تو نہیں جانتا تو کیا ہوا. یہ بات اشعار میں کہی. بس آپ قسم لے لیجئے تو میں قسم کھا لوں. اب جو ہے 2 یا 4 سیکنڈ سے زیادہ میری تقریر بچی نہیں ہے. اس نے کہا فرزدق ذرا قریب آؤ، یہ تم نے اشعار ان کے لیے کہے، میرے لیے کبھی نہیں کہے تم نے. میں کچھ پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی. کہ ایسا تم نے کبھی ہمارے لیے نہیں کہا. تو جناب فرزدق نے کہا سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں، کہتے ہو کہ ہمارے لیے ایسے اشعار نہیں تھے. کہا کہ ان کے شان میں تو میں نے بس 12-13 بیت کہی ہے، تمہارے لیے پورا دیوان لکھ دوں گا، مگر ایک شرط ہے. بس میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. شعر اور شعرا کے درمیان میں نے اپنی تقریر رکھا کہ میں 1-2 شعر نہیں پورا دیوان لکھ دوں گا، مگر ایک شرط ہے. جیسی دادی ہے ان کی ایسی دادی لیا، جیسا باپ ہے ان کا ویسا باپ لیا، جیسے دادا ہے ان کا ایسا دادا لیا. نہ تو ان کے جیسا لا سکتا ہے، نہ میں تیری شان میں کچھ کہہ سکتا ہوں. میں ان کی شان کے بارے میں کیا کہوں جن کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا، آیت انما کو نازل کیا، من کنت مولا فہذا علی کا تخمہ عطا کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان دعاؤں کے ذریعے اپنی اس لا یعنی اور لا تائل گفتگو کو ختم کرتا ہوں. پروردگار ہماری اس تہی محفل مقاصدہ کو اپنے دامن قبولیت میں جگہ عنایت فرمائے. پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور جو لوگ اس بزم میں، اس فرش محفل میں جس اعتبار سے بھی اس میں حاضر ہوئے ہوں. اور مجھے ناظم صاحب کی زبانی یہ پتہ چلا ہے کہ اس میں سب اپنے سے آئے ہیں، یعنی خلوص سے آئے ہیں، یعنی خلوص کا کعبہ بنا رہے ہیں. تو پھر پروردگار ان کے آنے کو قبول فرما لے. اور آج کی تبریک اور آج کی مبارکباد ہم سب، میں آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے، آپ کے مرحومین کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں پروردگار یہ سال سال ظہور ہو اور ہم امام کے انصار و اعوان میں شمار کیے جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع